کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دجال کہاں سے آیا؟ دجال کے والدین کون تھے؟ کیا دجال ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوا تھا؟ سوال یہ ہے کہ ایسی شیطانی ہستی کی تخلیق کیسے ہوئی اور اس کا فتنہ کیوں سب سے بڑا ہے؟ دجال کی پیدائش کے وقت کئی غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں دجال کی پیدائش، اس کے والدین کی حقیقت اور اس کی تخلیق کے پیچھے چھپے رازوں کو اسلامی تعلیمات اور تاریخی حوالوں کی روشنی میں کیول آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اس کہانی میں ایسے راز چھپے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ پیدائش کے راز کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دجال کون ہے اور اس کا آنا انسانیت کے لیے سب سے بڑی آزمائش کیوں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کی آمد دنیا کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگی۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، جھوٹے معجزے دکھائے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے، یہاں تک کہ ایمان والے بھی آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ نبی کریم نے دجال کو سب سے بڑا دھوکہ باز قرار دیا ہے۔ اس کی چالیں اور جادوئی طاقتیں عام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہوں گی۔ کیا دجال ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوا تھا؟ قرآن میں دجال کی پیدائش کے بارے میں کوئی واضح ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث اور اسلامی روایات میں اس کے بارے میں کئی اشارے ملتے ہیں۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ دجال ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوا تھا، لیکن اس کی پیدائش کے وقت سے ہی اس میں غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق دجال ان والدین کے ہاں پیدا ہوا تھا جو بہت عرصے سے اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب دجال پیدا ہوا تو انہوں نے اسے اللہ کی رحمت سمجھا، لیکن جلد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے۔ دجال کی شخصیت میں ابتدا سے ہی ایک عجیب سی کشش اور خوف موجود تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا جسم اور اس کی حرکات دوسروں سے بالکل مختلف تھیں۔ دجال کے والدین کون تھے؟ دجال کے والدین کی شناخت کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق دجال کے والدین عام انسان تھے، لیکن ان کا بچہ غیر معمولی تھا۔ ایک روایت کے مطابق دجال کا باپ ایک بہت لمبے قد، چوڑے شانوں والا اور طاقتور جسم والا شخص تھا، جبکہ اس کی ماں کمزور، ناتواں اور جھکی ہوئی کمر والی خاتون تھی۔ کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ دجال کے والدین یہودی نسل سے تھے اور ایک دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ دجال کے والدین برائی میں ملوث تھے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ کچھ اسلامی ماخذات میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ دجال کی پیدائش ایک فطری عمل نہیں تھی، بلکہ اس میں شیطانی قوتوں کا عمل دخل تھا۔ چاہے اس کے والدین کوئی بھی ہوں، ایک بات طے ہے کہ دجال ایک عام بچہ نہیں تھا۔ اس کی پیدائش سے ہی واضح تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد دنیا کے لیے ایک بڑی آزمائش بننا ہے۔ کچھ اسلامی روایات کے مطابق دجال کی پیدائش کے وقت کئی غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ دجال کی پیدائش کے وقت رات کا آسمان غیر معمولی طور پر روشن ہو گیا، جیسے کہ پوری کائنات اس کی آمد پر رد عمل دے رہی ہو۔ جانوروں نے غیر معمولی طور پر خوف کا اظہار کیا، کتوں نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا، پرندے اڑ گئے اور ماحول میں ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ دجال کی پیدائش کے وقت ایک غیر معمولی بدبو پورے علاقے میں پھیل گئی، جس سے لوگ بے چین اور خوفزدہ ہو گئے۔ دجال کی جسمانی خصوصیات عام انسانوں سے مختلف تھیں۔ اس کی ایک آنکھ خراب تھی اور دوسری آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی تھی۔ اس کا جسم غیر معمولی طور پر طاقتور اور بڑا تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ دجال نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا، جس سے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا، وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ دجال عام انسان نہیں تھا۔ دجال کی پیدائش کی جگہ کے بارے میں بھی مختلف آراء ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں پیدا ہوا تھا اور اب تک وہیں قید ہے۔ کچھ روایات کے مطابق دجال کی پرورش ایک خفیہ مقام پر ہوئی، جہاں اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا۔ تمیم داری کی حیرت انگیز ملاقات۔ دجال کے زندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ تمیم داری ایک عیسائی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے اور ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس مخلوق نے کہا، محمد دنیا میں آ چکے ہیں۔ جب تمیم نے ہاں کہا تو اس نے کہا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان کی پیروی کرو۔ نبی نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ مخلوق دجال تھا۔ دجال ہمیشہ کے لیے قید نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب وہ دنیا میں ظاہر ہوگا اور فتنہ برپا کرے گا۔ اس کی آمد سے دنیا میں خوف، فساد اور گمراہی کا طوفان اٹھے گا۔ لوگ اس کے جھوٹے معجزوں سے متاثر ہو کر اسے خدا مان لیں گے، لیکن اہل ایمان اس کے فریب کو پہچانیں گے۔ نبی کریم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔